السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کا آخری رکوع پڑھیں گے، جو رکوع نمبر 12 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات 9 آیات واضح، یعنی 9 معجزے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ فَاسْأَلْ پس آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب وہ ان کے پاس پہنچے، فقال لہ فرعون پس کہا ان سے فرعون نے، انی بے شک میں لأظنک یقیناً تجھے گمان کرتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام مسحورا جادو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نوازے ہوئے 9 معجزات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے تھے۔ وہ 9 معجزے آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں۔ وہ 9 معجزے تھے ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ اور لاٹھی، قحط سالی، نقش ثمرات، طوفان، جراد، حمل یعنی کھٹمل یا جوئیں، ضفادع یعنی مینڈک اور خون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ سمندر کا پھٹ جانا، اس میں سے راستہ بن جانا بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کون سی گفتگو ہوئی؟ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ میں تو گمان کرتا ہوں تم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی تم جادو زدہ ہو اور اس طرح کی باتیں اسی لیے کر رہے ہو۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں بلا شبہ یقیناً علمتا تو جانتا ہے، یعنی تم جان لیا ہے اس بات کو، تم نے ما انزل هؤلاء نہیں نازل کیا اس کو الا مگر رب السماوات آسمانوں کے رب نے، والارض اور زمین کے رب نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تمہیں علم ہو چکا ہے کہ آسمانوں زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزے دکھائے ہیں، یعنی نازل فرمائے ہیں، یعنی دکھائے ہیں۔ بصائر کا مطلب بصیرت، یعنی یہاں پہ معجزے مراد ہیں کہ یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں تمہیں اے فرعون ہلاک کیا ہوا۔ یہ فرعون کی جو بات ہے نا اسی کا جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ مسحورا تو جادو زدہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مسحورا کہا ہے کہ تو ایمان نہیں لایا تو تو ہلاک ہونے والا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ فَأَرَادَ پس ارادہ کیا أَن يَسْتَفِزَّهُم تو ان کو اکھیڑ دے، من الارض زمین سے، فاغرقناہ پھر ہم نے غرق کر دیا اس کو، ومن معہ جمیعا اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں زمین سے اکھیڑ دے گا، تو ہم نے خود اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو ڈبو کے تو غرق کر دیا۔ غرق کہتے ہیں پانی میں ڈبو کے مارنے کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا من بعد بعد اس کے لیے بنی اسرائیل سے، لَاسْكُنُوا الْأَرْضَ تم رہو زمین میں، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے گا وعد الآخرۃ دوسرا وعدہ یا آخرت کا وعدہ، جئنا ہم لے آئیں گے بکم تم کو لفیفا لپیٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین یعنی فلسطین کی سرزمین میں تم رہو۔ فلسطین کی زمین کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، مصر کی زمین یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کبھی مصر میں دوبارہ گئے ہی نہیں۔ وہ میدان تیہ میں 40 سال گزارنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سزا کے طور پر ان کو میدان تیہ میں قید کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی اولاد جوان ہوئی تو انہوں نے پھر جہاد کیا، اس کے بعد وہ سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ ارضا سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وعدہ آخرت کا آ جائے گا تو ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا وعدہ جب پورا ہونا ہے تو سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے، اسی طرف اشارہ ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَبِالْحَقِّ اور ساتھ حق کے، أَنزَلْنَاهُ ہم نے اس کو نازل کیا، وَبِالْحَقِّ نزل اور ساتھ حق کے یہ نازل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، إِلَّا مگر مبشرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، یعنی باحفاظت آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس میں راستے میں کوئی کمی بیشی، کوئی تبدیلی اور کوئی آمیزش نہیں کی گئی۔ اس کو لانے والا فرشتہ شدید القوا، امیر المکین، مطاع فی الملأ الاعلی، یہ وہ صفات ہیں جو جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں، یعنی باحفاظت آپ تک اس پہ جبریل فرشتے نے آپ تک قرآن کو نازل کیا ہے، پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ برحق کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ بشارت کس کے لیے؟ اطاعت گزار مومن کے لیے، اور نذیر ڈرانے والا کس کے لیے؟ وہ جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وَقُرْآنًا اور قرآن، فَرَقْنَاهُ ہم نے اس کو جدا جدا نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ تاکہ آپ اس کو پڑھیں، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، عَلَى مُكْثٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اس لیے کہ آپ اس کو آسانی سے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، اور یہ قرآن خود بھی آہستہ آہستہ ہی نازل ہوا ہے، اسی لیے تو اس کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ فرقنا کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس پر، أَوْ لَا تُؤْمِنُوا یا نہ ایمان لاؤ تم اس پر، إِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو أُوتُوا الْعِلْمَ جنہیں علم دیا گیا ہے، من قبلہ اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب تلاوت کی جاتی ہے یا پڑھا جاتا ہے ان پر، یخرون وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوریوں کے بل، سجدا سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا بے شک وعدہ ہمارے رب کا یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل، یبکونا وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ زیادہ ہوتا ہے ان کو، خشوعا خشوع خضوع۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان علماء کا ذکر کر رہے ہیں جو نزول قرآن سے پہلے تھے، یعنی نزول قرآن سے پہلے تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے علماء، جو اچھے علماء ہیں، انہوں نے قرآن کی صداقت کا بھی یقین کیا اور اس پر بھی ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے کافرو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جو علم والے ہیں نا، جو پہلے سے اہل کتاب علم والے ہیں، وہ تو اس کو مانتے ہیں، جب ان پر اس قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، یعنی وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے۔ اس سے وہ علماء مراد ہیں جو وحی اور رسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں، وہ اس پر ایمان بھی لے آئے اور اس پر عمل بھی کیا، اور حق بات کو سن کے اللہ کے تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اس کی پاکیزگی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ٹھوریوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، اور ان کا خشوع خضوع اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی کتاب میں قرآن کا بھی ذکر ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اور جب وہ اس کو حقیقت میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے رب کی صداقت کا یقین کر لیتے ہیں اور زیادہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
کہ ہمارے رب نے سچ کہا تھا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نبی کو بھیجا جو ان صفات سے متصف ہے اور اس پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، تو ظاہر ہے ان کا خشوع خضوع پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن یا پکارو رحمان کو، ایما تدعو جس بھی نام سے تم اس کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنى بس اس کے نام نہایت اچھے ہیں، ولا تجہر بصلاتک پس آپ نہ اونچی آواز کریں اپنی نماز میں، ولا تخافت اور نہ پست کریں بہا اس کو، وابتغی اور تلاش کریں بین ذالک اس کے درمیان سبیلا راستہ۔ جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے اللہ کا صفتی نام رحمان یا رحیم یہ نام مانوس تھا، یعنی وہ رحمان اور رحیم طرح کے ناموں کو نہیں جانتے تھے، وہ صرف اللہ کے نام سے واقف تھے اور اسی کو مانتے تھے۔ جب یہ صلح حدیبیہ ہو رہا تھا نا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لکھوایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا تھا کہ خالی بسم اللہ لکھیں، رحمان رحیم نہ رکھیں، ہم نہیں جانتے رحمان اور رحیم کون ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، آپ نہ اونچی کریں اپنی آواز کو اپنی نماز میں، صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہو سکتا ہے اور دعا بھی ہو سکتا ہے، اور نہ اس کو اتنا پست کریں اور درمیانی راہ جو ہے نا وہ اختیار کریں۔ شان نزول میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کے رہتے تھے، جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے، مشرکین قرآن سن کر اور قرآن کو اور اللہ کو سب کو برا بھلا کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر برا بھلا کہیں، اور نہ اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ یہ بخاری کی کتاب ہے، کتاب التوحید میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ پھر ایک اور حدیث اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا، تو ان کی آواز پست تھی، یعنی وہ ہلکی آواز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ان دونوں اصحاب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے کیوں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس سے میں مناجات کر رہا تھا وہ دور تو نہیں ہے، وہ میری آواز سن لیتا ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اللہ سے سرگوشیاں کر رہا تھا نا، تو اللہ تو میری پاس آواز بھی سن لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا مقصد تھا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں۔ یہ مشکات میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ مشکات کتاب ہے اور باب الصلاۃ اللیلی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی دعا جب کریں تو آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اتنی اونچی بلند چیخ چلا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، درمیانی سی آواز رکھ کے کہ ہمیں خود کو سنی جائے، تو اتنی آواز سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ نماز بھی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بارے میں میں نے آپ کو دو احادیث بتائیں، ایک بخاری کی اور ایک مشکات شریف سے، اور دوسری جو میں نے آپ کو بتائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہاں صلاۃ سے مراد دعا ہے، کہ دعا میں درمیانی آواز اختیار کرنی چاہیے، چیخ چلا کے اونچی اونچی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے، وہ ذات لم یتخذ ولدا جس نے نہیں بنائی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، ولم یکن لہ ولی من الذل اور نہیں کوئی اس کا حمایتی
ذلت میں، وکبرہ تکبیرا، اور بڑائی بیان کیجیے، بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں بنائی۔ اولاد کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کفار مکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اللہ کے بیٹے تجویز کرتے ہیں۔ تو ولد جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اولاد میں سارے ہی شامل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا حمایتی نہیں ہے جو کمزوری میں اس کا کام آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ کسی کی حاجت ہی نہیں رکھتا، اسے کسی قسم کی کمزوری ہی نہیں، تو پھر اس کو کسی حمایتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ حمایتی اولاد ہو یا کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے پاک ہے۔ وکبرہ تکبیرا، اور آپ ان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کوئی بھی دعا کریں تو اس کے شروع میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے جو دعا کی جاتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے طور پہ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم نے سورۃ اسراء الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل کا جو آپ کا سبق ہوگا وہ سورۃ کہف سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔